لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارے سمر کیمپ کا 9th ڈے ہے، تو ہم لوگ آج اپنے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور وہ پتہ ہے کیا؟ آج کا ٹاپک ہے شیطان سے متعلق۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دا ورلڈ آف شیطان۔ جی ہاں، دا ورلڈ آف شیطان۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس کا ٹاپک کا نام ورلڈ آف شیطان کیوں رکھا؟ اس لیے کہ شیطان آپ کی زندگی میں ہر روز شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک اپنی دنیا ہے، اور وہ ہم انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کے لیے ٹیسٹ بن جائے، ہم کو وہ تنگ کرے، ہم کو ہر طرح سے، ہر طرف سے ہمارے پاس آس پاس گھومتا رہتا ہے، ہم کو آئیڈیاز دیتا رہتا ہے، ہم سے باتیں کرتا رہتا ہے، چپ کے ہمارے ذہن میں آئیڈیاز دیتا رہتا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا، دا ورلڈ آف اینجلز۔ فرشتے بھی ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے ہمارے آس پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ہم کو نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ ہمارے آس پاس ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم جب سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، باتھ روم جا رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کپڑے بدل رہے ہوں، ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ چونکہ شیطان ہم کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ہم کو اپنا دشمن نہیں لگتا، ہم کو اپنا اینیمی نہیں لگتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان تو ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے ماں ابا نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کے پاس شیطان رہتا ہے، اور آپ کے ٹیچر نے بھی ہو سکتا ہے آپ کو بتایا ہوگا کہ شیطان آپ کے آس پاس رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم غلط کام کر لیتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی ہم سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کبھی ہم چیخ لیتے ہیں، کبھی ہم غصہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اینجلز کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تھا۔ اور شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا، وہ جن میں سے ہے، شیطان ایک جن ہے، اور جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسموک سے، آگ کی جو اسموک ہوتی ہے نا، فائر کی جو اسموک ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس لیے ہم کو جب نظر نہیں آتی، جب آپ نے کبھی چولہا جلتا دیکھا ہو تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اسموک آتی ہے نا، جو دھواں سا ہوتا ہے، تو وہ دھواں یوزلی نظر نہیں آتا انسان کو، لیکن شیطان جو ہے نا، وہ نظر نہ آنے کے باوجود آپ کے پاس رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ امیجن کریں رائٹ ناؤ، آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کمرے میں آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں؟ آپ کے ساتھ اس وقت شیطان بھی ہے، آپ کے ساتھ اس وقت فرشتے بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ اس وقت کمرے میں ہو سکتا ہے دوسری چیزیں بھی ہوں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اور کون کون ہیں ان دونوں کے علاوہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ کہیے اپنے آپ سے، شیطان میرا دشمن ہے۔ ایک دفعہ اور کہیے، شیطان میرا دشمن ہے۔ اور اس کلاس میں ہم لوگ آج کیا کریں گے؟ اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور اپنے دل کو سیو کرنے کی، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ آپ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو شیطان جو ہے نا، وہ جن ہے۔ تو شیطان فرشتہ ہے کہ جن؟ یہ اگر آپ سے کوئی کوشچن پوچھے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کہ شیطان فرشتہ نہیں ہے، شیطان جنوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ شیطان جن ہے، اور جن نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، چلے اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں قرآن میں کیا بتا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ شیطان آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی ٹرک کرتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ کا مین دوست اسکول میں ہو، وہ آپ کو ٹرک کرتا ہے نا، تو وہ اصل میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اس کے ذریعے آپ کو ٹرک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب امیجن کریے کبھی آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس گیم میں آپ کا جو فلاں جو پلے پرسن ہے جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے، تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے؟ نہیں، آپ اس کو اوائڈ کریں گے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، وہ آپ کو دکھ دے سکتا ہے، وہ آپ کو رلا سکتا ہے، وہ آپ کی چیز چھین سکتا ہے، رائٹ؟ تو اس لیے آپ کو سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان بھی اسی طرح ہوتا ہے، شیطان نظر نہیں آتا لیکن وہ آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور آپ کی تکلیف میں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو جب وہ کوئی غلط آئیڈیا دیتا ہے نا، تو جب آپ کر لیتے ہیں اس آئیڈیا کو تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس اس کا بس نہیں چلتا کہ کتنا خوش ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو شیطان چاہتا ہے دوسرے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اس لیے وہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیے کہ شیطان آپ کو کیسے کیسے تنگ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ شیطان جو ہے نا، اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب لوگوں نے سجدہ کر لیا، اللہ، لیکن ایک بندے نے سجدہ نہیں کرا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اس کا نام، شیطان کا اوریجنل نام ابلیس ہے۔ تو آج سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کا نام کیا ہے۔ اوریجنل شیطان کا نام ہے ابلیس۔ سب لوگ بولیں گے تاکہ ابلیس سب کو یاد رہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو کیوں اس نے سجدہ نہیں کرا؟ اس لیے ابا واستکبرا، اس کو تکبر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو زیادہ اچھا ہوں، اس لیے میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو چونکہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ why ابلیس didn't obey، یہ سوال ہے جو آپ کو ذہن میں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ابلیس پراؤڈ ہو گیا تھا۔ اب آپ کو کبھی پراؤڈ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو شیطان کے جیسا تو نہیں بننا، آپ کو تو فرشتوں کے جیسا بننا ہے، آپ کو تو اچھے انسانوں کے جیسا بننا ہے، آپ کو تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب بننا ہے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پراؤڈ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہمبل انسان تھے، ہے نا؟ تو آپ کو تو ان کی طرح بننا ہے۔ اور شیطان کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے کہا میں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ اچھا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں، تو میں تو ان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس کو نا غرور آ گیا، تو اس نے سوچا کہ میں تو اتنا زیادہ اچھا ہوں آدم علیہ السلام سے، تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے اللہ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس کا غرور اس کی وجہ بنی۔ تو اس لیے اب آپ سوچئے، غور سے سوچئے، شیطان کا سب سے بڑا ایم کیا تھا؟ انسان کو بہکانا۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا کیوں؟ اس کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کہ اس کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا، غرور تھا۔ تو تکبر، غرور، پرائڈ، ایگو، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت سمارٹ سمجھتا ہے، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا اچھا گیم کھیلتا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوم ورک کرتا ہوں، میں تو اتنی اچھی بال پھینکتی ہوں، میں تو اتنا پیارے کام کرتی ہوں، میری ماما تو مجھ سے بہت خوش ہیں۔ تو ایسے نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح تو شیطان کہتے ہیں۔ تو چلیں اس کو آج ہم لوگ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایک بچہ تھا احمد، اس نے 3 گول بنا لیے اپنا فٹ بال کھیلتے وقت، ساکر کھیل رہا تھا اور وہ بہت اچھا ساکر کھیلتا تھا۔ تو اس نے نا 3 گولز بنا لیے، سب نے اس کی تعریف شروع کر دی کہ بھائی احمد تم تو اتنا اچھا گیم کھیلتے ہو، تم تو بڑے اچھے ہو۔ تو جب اس نے کہا ہاں دیکھا میں کتنا اچھا ہوں، میں نے تو پوری ٹیم کو جتا دیا، میں نے تو اتنے گولز بنا لیے۔ تو کیا ہوا کہ جب گیم ختم ہوا تو احمد نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، میرے جتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے، اور میرے دوستوں نے تو اتنے گولز بھی نہیں بنائے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اچھا بنا لیا اور اس کے دوست جو ہیں وہ سیڈ ہو گئے۔ اب کیا آپ کے خیال میں کہ احمد پراؤڈ ہو گیا تھا کہ نہیں؟
احمد پراؤڈ ہو گیا تھا، اس نے غرور کرنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر اس نے اچھا کھیلا تھا تو اس نے خود تھوڑی کھیلا تھا، اس کو تو اللہ نے کھلوایا تھا، ہے نا؟ تو اس لیے بجائے یہ کہ احمد کو کیا کہنا چاہیے تھا، احمد کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے میرے اللہ نے جتا دیا، مجھے میرے اللہ نے اتنا اچھا گیم سکھا دیا، مجھے اللہ نے اتنی اچھی بال پھینکنا سکھا دی، تو اس کو ایسے کہنا تھا، لیکن اس نے ایسے نہیں کہا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس نے شیطان کی طرح پراؤڈ ہو گیا، اس نے بھی کہا دیکھا میں بھی اتنا اچھا ہوں، میں بہتر ہوں سب اپنے دوستوں سے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ تو آپ کو بھی اپنا یہ والا جملہ نوٹس کرنا ہے نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی گیم کھیلیں گے، جب آپ کی کوئی تعریف کرے گا یا جب کوئی آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو فوراً نوٹس کرنا ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں۔ کیا آپ شیطان کی طرح سوچتے ہیں کہ ہاں واقعی میں بہت اچھا ہوں یا بہت اچھی ہوں، یا پھر آپ فوراً ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا تھا اس لیے میں نے یہ اتنا اچھا کام کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو احمد کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا؟ احمد کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا اچھا بچہ ہوں، دیکھو میں نے کتنا اچھا گیم کھیلا؟ نہیں، اس کو کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، اللہ نے مجھے جتوا دیا، اللہ نے مجھے گیم کھیلنا سکھا دیا۔ اور سب لوگ اپنی اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے ذریعے گول کرا دیا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ کی کوئی تعریف کرے گا، آپ کی ماما کہیں گی بھائی تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، آپ کی ٹیچر کہیں گی کہ بھائی آپ نے تو یہ بہت اچھی بات کری، تو آپ کہیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ کہہ کے دکھائیے مجھے، الحمدللہ، ویری گڈ، الحمدللہ۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اسی طرح الحمدللہ کہیں گے، جیسے ابھی معاذ نے کہا ہے، اسی طرح باقی سب لوگ بھی الحمدللہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا آپ کو بھی الحمدللہ کہنا ہے؟ چلیں میاں کا جی الحمدللہ، ویری اچھا جی، ہاں آپ کے ساتھ ہی جانے گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان جو ہے نا وہ انسان کو چیزیں کہنا سکھاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ بہت تیز ریڈ کرتا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ نے اتنی، اس کی ریڈنگ سپیڈ اتنی اچھی تھی کہ جب ٹیچر نے اس کو اسائنمنٹ دیا کہ تم یہ والی بک ریڈ کرو، اس نے سب سے جلدی ریڈ کر لی، سب سے پہلے اس نے پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ اب اس کو تو بڑا اچھا فیل ہوا، واہ میں تو اتنی اچھی ہوں، تم لوگ تو اتنا سلو پڑھتے ہو، مجھے دیکھو میں نے کتنی جلدی کتاب ختم کر لی۔ تو اس نے کیا صحیح کہا کہ غلط کہا فاطمہ نے؟ فاطمہ کو ایسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ فاطمہ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو یہاں پر پراؤڈ لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے کہہ دیا کہ دیکھا میں تو کتنی تیز پڑھتی ہوں، تم لوگ تو بہت سلو پڑھتے ہو۔ تو اس لیے یہ تو تکبر ہو گیا، اور تکبر تو نو نو، بگ نو نو، ہم کو تکبر تو نہیں کرنا۔ تو اس لیے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو فیل گڈ ہوتا ہے، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، دیکھا میں کتنی اچھی ہوں یا میں کتنا اچھا ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ جب آپ کو بہت اچھا فیل ہو اور دوسرے آپ کو کم لگے آپ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر غرور آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی کسی کو نیچا نہیں سمجھنا، کبھی بھی کسی کو کم نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ سب اچھے ہوتے ہیں، ہاں آپ کو اللہ نے زیادہ تیز پڑھنا سکھا دیا، دیٹس آل۔ تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا شیطان کیا کرتا؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ویری گڈ جاب، ماشاء اللہ، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، کیونکہ میں نے آپ کی تعریف کری ہے نا، تو آپ کو فیل گڈ ہونا ہے، تو فیل گڈ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان وانٹس ٹو ٹرک پیپل، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ سب کو نا بیوقوف بناتا ہے، اس کو عجیب طریقے سے وہ ٹرک کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو ٹرک کیا تھا، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں سورہ فاطر میں؟ ان الشیطان لکم عدو۔ عدو کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عدو کا مطلب ہوتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو دشمن سمجھو۔ تو بھائی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کو اگر دشمن مانیں گے نہیں تو پھر آپ اسے کیئرفل بھی نہیں رہیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ کو کوئی چیز غلط نہیں لگتی تو آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہوگا، کوئی سمجھ لیں 3 ایئر اولڈ ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے علی،
اب 3 year old بچے کو، 3 سال کے بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ آگ جو ہوتی ہے بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اب وہ آگ کو چھونے کی کوشش کرے گا تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے نا، لیکن اس کو نہیں پتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا. لیکن آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے شیطان آپ کا دشمن ہے، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا فرینڈ نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو غلط چیزیں سکھاتا ہے. آپ کو کہتا ہے اٹس اوکے، جھوٹ بول لو، کیا ہوا، تھوڑا سا جھوٹ بول لو، ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹیچر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے فرینڈ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہے نا. تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کو چپکے چپکے آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے، کہتا ہے اچھا ہے نا، کر لو، امی کو کبھی نہیں پتہ لگے گا، چپکے سے کر ڈالو. تو اس لیے شیطان آپ کا دشمن ہے. تو اب ہم لوگ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. امیجن کریے کہ آپ کو کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا کوئی فرینڈ، آپ کا کوئی آپ کس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں اور وہ آپ کو ٹرک کر دیتا ہے، آپ کو ہرا دیتا ہے. ہر دفعہ وہ جھوٹ بول کے یا غلط گوٹ اٹھا کے آپ کو ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نمبر تو یہ آیا تھا. فار ایگزامپل اگر وہ لوڈو کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور سا گیم کھیل رہا ہے، تو وہ آپ کو ہر وقت آپ کے لیے جھوٹ بول کے آپ کو ہرا دیتا ہے. تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو کیا آپ اس کو دوست کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان آپ کا دوست نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کلیئرلی؟ تو اس سے آپ کو ہوشیار ہو کے رہنا ہے، کیونکہ شیطان آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کا دشمن کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو تو نظر نہیں آتا، تو وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اور گھر ہے؟ جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کا کمرہ ہے، تو کہ شیطان کا بھی گھر ہے، شیطان کا بھی کمرہ ہے. کہاں رہتا ہے شیطان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ آپ کو کہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، آپ کے اپنے ماں باپ کی، اماں ابا کی نافرمانی کرو، ان کا کہنا مت ماننا، اور اللہ کو بھول جاؤ، اور غلط فیصلہ کرو، جھوٹ بول لو، گندی چیز کھا لو، اور کوئی چیز کو چھپا لو، اور فون پہ یا پھر اسمارٹ چیز پہ، ڈیوائس پہ، کوئی سے بھی، یا آئی پیڈ پہ کوئی غلط چیز دیکھ لو، ماما کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ کرتا ہے شیطان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا من شر الوسواس الخناس، وہ آپ کے دل میں چپکے چپکے خیال ڈالتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ غلط باتیں بتا رہے، اور اگر وہ اچھی باتیں بتا رہے تو وہ فرشتہ ہوتا ہے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کی بات سنیں، شیطان کی بات سنیں گے یا فرشتے کی بات سنیں گے. اگر آپ شیطان کی بات سنیں گے تو پھر آپ اچھی بات کریں گے، اور غلط بات کریں گے. اور اگر آپ فرشتے کی بات سنیں گے تو آپ اچھی بات کریں گے. تو پتہ ہے کہ شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان آپ کے کان کے پیچھے رہتا ہے، آپ کے بالکل کان کے پیچھے. چھو کر دیکھیے وہاں کوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، لیکن شیطان وہاں پر ہے. اور وہ کان کے بالکل پاس آتا ہے اور آپ کو چپکے سے کہتا ہے ہلکی سی آواز میں، کچھ کر لو، دیکھو دیکھو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تم کر لو کہہ لو. اور کبھی کہتا ہے صرف ایک دفعہ جھوٹ بول لو، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ماما کو کبھی نہیں پتہ لگے گا، ایک دفعہ جھوٹ بول لو، ٹیچر کو کبھی نہیں پتہ لگے گا. اور اسی طرح وہ کہتا ہے ارے چھوڑو، نماز نہیں پڑھو، ماما کو کہہ دینا میں نے پڑھ لی. ارے وضو نہیں کرو، ماما کو کہہ دینا میں نے کر لیا. ماما کو تھوڑی پتہ لگے گا کہ تم نے وضو کیا کہ نہیں کرا، یا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تم چپکے سے بول دو، ماما کو نہیں پتہ لگے گا. تو اس طرح کی جب آپ کو کان میں آواز آئے نا تو آپ فوراً سمجھ جائے گا یہ شیطان ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے اس کی بات نہیں ماننی، مجھے شیطان تو نہیں بننا. کبھی وہ کہتا ہے کہ تم نا تو بہت زور سے چیخو، کبھی تم اپنی چھوٹی بہن کو مار دو، تھپڑ مار دو اس کو، یا پھر تم کسی کو دھکا دے دو، یا پھر تم کسی کی گوٹ چھین لو، تو یا کبھی تم کسی کی پینسل چرا لو. کبھی کہتا ہے کبھی تم کسی کا کھانا گرا دو، کبھی کہتا ہے تم کسی کو دھکا دے دو، کبھی کہتا ہے تم کوئی کھانا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرو، کبھی کہتا ہے کہ سب کے ساتھ مین ہو جاؤ، غصے سے بات کرو، کبھی کہتا ہے غصہ کرو، کبھی کہتا ہے کسی کی بات نہیں مانو، کسی کا کہنا نہیں مانو.
ماما کا بھی نہیں، پاپا کا بھی نہیں، ٹیچر کا بھی نہیں، بڑوں کا بھی نہیں، اور کبھی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہو جاؤ۔ تو اس طرح کی جب آپ کو کوئی باتیں کرے تو آپ سمجھ جائیے گا فوراً یہ شیطان آپ کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو اچھے بچے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن شیطان آپ کو پیچھے سے، آپ کے کان کے پیچھے سے چپ کے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اس کی باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ویسا نہیں کرنا جیسا وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی آپ یہ سن رہے ہیں نا کلاس، ہو سکتا ہے اس وقت شیطان آپ کو کہہ رہا ہو ارے چھوڑو مت سنو، چھوڑو کیا کرو گے سن کے، ارے ابھی تو تم کسی گیم کے بارے میں سوچو، ارے ابھی تو تم یہ سوچو کہ اس کلاس کے بعد تمہیں باہر کھیلنے جانا ہے، ارے ابھی تو تم یہ سوچو کہ تمہیں تو آئس کریم کھانی ہے۔ تو شیطان یہ بھی کرتا ہے، شیطان آپ کو آپ کی اچھی باتوں سے سننے سے منع کرتا ہے، آپ کو دوسری طرف آپ کا ذہن بٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ہم لوگ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ جب آپ کوئی اچھی چیز کرنے جا رہے ہیں تو ہیو یو ایور ہیڈ اے تھاٹ دیٹ ٹولڈ یو ٹو ڈو سم تھنگ رانگ؟ یعنی کہ جب آپ کوئی اچھی کام کرنے جا رہے ہیں شیطان آپ کو روک دے، یا پھر شیطان آپ کو کہے کہ اٹس اوکے، جیسے بھی ہم نے کہا نا ایگزامپلس میں کہ وہ کہتا ہے اٹس اوکے، جھوٹ بول لو، کسی کو نہیں پتہ لگے گا۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو شیطان نے کہا ہو کہ کوئی چیز نہیں سننا، کوئی اچھی چیز نہیں کرنا؟ کبھی کبھی کسی کے دل میں خیال آئے کہ ماما کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر میں کر لوں، تو اگر ایسا خیال آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان ہے، تو شیطان کی بات نہیں سننی۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے سب سے زیادہ باتیں کون کرتا ہے؟ آپ کا فرینڈ کرتا ہے، یا آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں، یا آپ کے بہن بھائی کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے آپ سے سب سے زیادہ باتیں؟ کون؟ آپ کو پتہ ہے کون آپ سے سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ سے سب سے زیادہ باتیں شیطان کرتا ہے، وہ آپ کو پیچھے سے مسلسل آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا کمرے میں، تو آپ اپنے آپ بول ہوتے ہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کہوں گی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیسے؟ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ شیطان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، مجھے پتہ ہے تم دشمن ہو میرے، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا تم میرے دشمن ہو۔ تو اس لیے شیطان کیسے کام کرتا ہے؟ شیطان آپ سے چپکے چپکے غلط کام کرواتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس دا فرسٹ ٹرک شیطان نے کھیلی تھی اور کس کے ساتھ؟ کون مجھے اس کا جواب دے گا؟ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ سب سے پہلی ٹرک شیطان نے کیا کری تھی؟ کیونکہ وہ ٹرک کرتا ہے نا لوگوں کو، تو سب سے پہلی ٹرک شیطان نے کس کے ساتھ کری تھی، اور وہ کیا ٹرک تھی؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ کون مجھے بتائے گا کہ سب سے پہلی ٹرک شیطان نے کیا کری تھی؟ شیطان نے سب سے پہلی ٹرک ہمارے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ جی بالکل، کیا کرا تھا اس کے ساتھ انہوں نے؟ شیطان نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا کر لیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اس کے بارے میں کہ آپ اس ٹری کا پھل کھا لیجئے، ہے نا؟ جی ہاں، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا آپ اس ٹری کا پھل کھا لیجئے اور آپ پھر ہمیشہ کے لیے جنت پہ رہیں گے، تو یہ اس کی پہلی ٹرک تھی۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے بھول گئے تھے، تو آدم علیہ السلام نے غلطی سے شیطان کی بات سن لی تھی۔ تو آپ کی اور میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے بچے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان نا شیطان کی بات سن لیتا ہے، اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوراً ریئلائز کرنا ہے او میں نے تو شیطان کی بات سن لی، تو فوراً ماما کے پاس جائیے اور ماما کو بتا دیجئے ماما پتہ ہے کیا، کل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ شیطان نے مجھ سے کہا تھا اس چپکے چپکے کہ یہ بول دو ماما کو، وہ نہیں پتہ لگے گا، میں نے بول دیا، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اسی طرح آپ کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے، اگر آپ شیطان کی بات سن لیں تو فوراً اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفر اللہ کہہ دیجیے، او اللہ میں نے غلطی کر دی، میں نے غلطی سے شیطان کی بات مان لی تھی، تو اب آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کو اتنا پیار آئے گا، ریممبر اللہ لوز یو، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فوراً معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ سے فوراً معافی مانگ لینی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بار بار غلطی کریں، ایسا بھی نہیں کرنا آپ کو۔
تو خیر شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسپر کیا تھا، فوسوس لہما الشیطان، اور شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ جاؤ رکو دیکھ اس کو کھا لو. تو پھر کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے کھا لیا تھا وہ پھل. تو پھر اس لیے ہم لوگوں کو یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ شیطان جو ہے نا ہر گناہ کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر گناہ کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، ہر غلط کام کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اب چلو اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایک کوکی جار ہے، آپ کو کوکی جار دکھ رہا ہے نا، اس میں بہت ساری کوکیز ہیں، چاکلیٹ چپ کوکیز بھی ہیں. تو اس میں تو وہ امی کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو تم بسکٹ نہیں کھانا، کوکی نہیں کھانا کھانے سے پہلے. اور آپ کوکی جار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے دیکھو امی نے منع تو کیا تھا لیکن اٹس اوکے، تم ایک کوکی کھا لو، امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، شیطان کی بات نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ امی کو تو پتہ چلے نہ چلے لیکن اللہ کو تو پتہ چل جائے گا، ہے نا. تو اس لیے آپ کہیں گے کہ امی نے کہا تھا کھانے کے بعد کوکی کھانی ہے تو میں کھانے کے بعد کھاؤں گا. آپ کو گڈ ڈیسیشن لینا ہے، اچھا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو امی کی فکر سے زیادہ اللہ کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا اگر آپ کوکی کھا لیں گے کھانے سے پہلے اور آپ نے امی کا کہنا نہیں مانا تو اس لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. آپ کا ہوم ورک ہے، اب آپ کو ہوم ورک فنش کرنا ہے اور آپ سر پکڑے بیٹھے ہیں اور شیطان کہہ رہے ہیں ارے چھوڑو بعد میں کر لینا، پہلے چلو ویڈیو گیم کھیل لو، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو رات ہونے میں بہت ٹائم ہے، کر لینا بعد میں ہوم ورک، جلدی کیا پڑی ہے. اور پھر اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ آپ کا بیڈ ٹائم ہو جاتا ہے اور ہوم ورک ہوا نہیں ہوتا. اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے یہ بچہ سر پکڑے بیٹھا ہے نا اسی طرح آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ میرا تو ہوم ورک ہوا نہیں. کیونکہ کیوں نہیں ہوا ہوم ورک؟ کیونکہ آپ نے شیطان کی بات سن لی تھی. تو آپ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے میں ہوم ورک کروں گا پھر میں کھیلوں گا، سمپل. تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ شیطان آپ کو یہ کر رہا ہے، ٹرک کر رہا ہے آپ کو، تو آپ نہیں سنیں گے شیطان کی. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہو کہ شیطان آپ کو ٹرک کر رہا ہے تو پھر تو آپ شیطان کی بات سن لیں گے. تو اس لیے جیسے یہ بچہ پریشان ہو رہا ہے نا، میں کیا کروں، سونے کا وقت ہو گیا، میرا ہوم ورک نہیں ہوا. تو پھر ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے اذان سنی اور آپ کو اب نماز پڑھنا چاہیے تھے لیکن شیطان نے کہا ارے چھوڑو صرف ایک گیم اور کھیل لو یا ایک ایپیسوڈ اور دیکھ لو پھر بعد میں پڑھ لینا. لیکن آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو کہنا تھا کہ نہیں، پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر اس کے بعد میں دوسرا کام کروں گا. تو اس لیے جب آپ اپنے آپ کو ایسے ٹرین کر لیں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور سب لوگ بھی. آپ کو پتہ ہے شیطان آپ کو فورس نہیں کر سکتا، شیطان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے آپ کو فورس کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان آپ کو فورس نہیں کرتا. امیجن اگر آپ کو سب کوئی کہے کہ چلو میرے ساتھ کھیلیں چلو تو وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو شیطان کی بات سننی ہے کہ نہیں. شیطان آپ کو صرف آئیڈیا دیتا ہے، کان کے پیچھے سے آپ کو چپکے سے کہتا ہے کر لو کر لو کر لو کر لو، لیکن آپ خود کرتے ہیں تو پھر آپ شیطان کی بات مانتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ آپ شیطان کی بات ماننے کی، نہ ماننے کی اور نہ ماننے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے تو آپ شیطان کے فورس میں نہیں آ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ کون شیطان کو آپ کیسے بیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ شیطان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، جب آپ بڑوں کا کہنا مانتے ہیں تو آپ شیطان سے زیادہ اسٹرانگر ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کو زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے کہ ویک ہونا ہے؟ آپ کو کمزور بننا ہے کہ اسٹرانگ ہونا ہے؟ آپ کو اسٹرانگ بچے اچھے لگتے ہیں کہ کمزور بچے اچھے لگتے ہیں؟ Strong. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اس لیے آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ شیطان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ تو چاہتا ہے کہ آپ غصے میں آ جائیں. تو آپ کو کیا شیطان کو جیتنے دینا ہے کہ شیطان کو ہرانا ہے؟ شیطان کو ہرانا ہے یا جتانا ہے؟ ہرانا ہے. ہرانا ہے. ہرانا ہے. ویری گڈ، شیطان کو ہرانا ہے، بالکل گڈ.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتا دو میرے بندوں کو کہ شیطان جو ہے نا وہ صرف آئیڈیا ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، لیکن جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان سے شیطان ہار جاتا ہے اور آپ جیت جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو شیطان کو نہیں جیتنے دینا۔ شیطان کو پتہ کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ شیطان کو بہت مزہ آتا ہے جب آپ فائٹ کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے نا کسی سے آپ کی، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ گندی بات کرتے ہیں، مین ورڈز بولتے ہیں، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے امیجن کریں کہ آپ کے اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے لڑائی شروع ہو گئی اور آپ نے اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور اس میں آپ کی جو بہن تھی وہ اس کو غصہ آ گیا، پھر آپ کو بھی غصہ آ گیا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیخنے لگے، تو اس وقت میں سب سے زیادہ خوش کون ہو رہا ہوتا ہے؟ شیطان ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ چپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں ہاں میں نے تو آپ میں اور آپ کے بھائی بہن میں لڑائی کرا دی۔ تو آپ کو شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیلنج کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپسیٹ ہوں کسی بات پر تو کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیطان مجھے بادر کر رہا ہے، وہ مجھے غلط کام کرنے کو کہہ رہا ہے، میں اس کو بھگا دوں گا۔ اور آپ کیسے بھگائیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے بھگائیں گے۔ اور کیا کرنا ہے؟ لمبی سی ڈیپ گہری سانس لینی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آرام سے بولنا ہے، اچھی بات کرنی ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے، شیطان ہار جائے گا۔ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کے بارے میں ہی میکس یو فرگیٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ چاہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اسی لیے شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ حزب الشیطان، اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ وہ شیطان کے فرینڈز بن جاتے ہیں۔ اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور اللہ نے فرمایا کہ جو شیطان کا فرینڈ بنتا ہے وہ تو پھر بہت زیادہ لاس ہو گیا، اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ پنش بھی کریں گے۔ تو اس لیے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں شیطان کی بات میں آ کر اللہ کو نہیں بھولنا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ what happens when people stop remembering اللہ؟ جب اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے اور وہ بھول ہی جاتے ہیں نماز پڑھنا، اور وہ شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں، کسی کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اگر ان کی فرینڈ ان کی ہیلپ کرے وہ اس کو شکریہ نہیں کہتے، اگر وہ ماما ان کو کھانا بنا کے دیں تو وہ ان کو شکریہ نہیں کہتے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور وہ یہ بھی بلا دیتا ہے کہ تمہیں اچھے بچے بننا تھا۔ تو انسان کبھی کبھی بچے گندے بچے بن جاتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو بھلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے گندے ہوتے ہیں، آپ سب تو بہت اچھے ہیں، لیکن شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے ایوری ٹائم، آپ جب یہ بولتے ہیں نا، یا تو سبحان اللہ بولا، یا پھر الحمدللہ بولا، یا پھر اللہ اکبر بولا، یا پھر لا الہ الا اللہ بولا، تو جب بھی آپ یہ بولتے ہیں شیطان کمزور ہو جاتا ہے، شیطان ہار جاتا ہے۔ تو شیطان کو ہرانا سیکھ لیجئے، آپ خوش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن دینی ہے؟ آپ کو ریڈ کرنا ہے، قرآن ریڈ کرنا ہے، آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور آپ کو اچھے دوست رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 چیزیں آپ کو کرنی ہیں: قرآن پڑھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور اچھے فرینڈز رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ سب کو آتا ہے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ سب پڑھ کے سنائیں مجھے۔ ویری گڈ جاب، ماشاء اللہ، آئی ایم سو ہیپی۔ اب آپ ایک ڈیٹیکٹیو بن جائیے۔ تو اب ایسا کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے، شیطان کی ٹرک کو پہچاننے کیا کرنا ہے کہ اسپاٹ کرنا ہے کہ شیطان آپ کو کیسے تنگ کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے گی اور وہ کہے گا ہے چپ چپ چپکے سے رہو، کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ چیز توڑی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کی بات کیوں ماننا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے ماما کو صحیح بتا دینا ہے کہ ماما مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، ماما مجھ سے پیالی ٹوٹ گئی، اٹس اوکے۔ ماما تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں گے لیکن پھر صحیح ہو جائیں گی، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی ٹرک ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس ٹرک کو اسپاٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو شیطان وسپر کرے گا نا کسی کو نہیں بتانا، تو آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب
شیطان کی کون کون سی وسپرز ہوتی ہیں؟ کبھی کہتا ہے شیطان کہ تم بہت زیادہ مین ہو جاؤ، کبھی کبھی شیطان کہتا ہے کہ ایسا گندا کام کر لو اور تم اچھے بن جاؤ گے، تو غلط بات بتاتے ہیں آپ کو۔ تو ہو لائکس دیٹ آئیڈیا؟ جو شیطان کہتا ہے، شیطان کی بات مانتے ہو اس کو یہ idea؟ کیا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو معاف کر دینا ہے اور آپ کو نائسلی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی کی فیلنگ نہیں ہرٹ کرنی۔ تو بیسٹ نیوز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ کو یاد رکھتے ہو تو تم اسٹرانگ ہو جاتے ہو، شیطان ویک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو شیطان کو ویک کر دینا ہے، کمزور کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کلوزنگ کوشچن لکھ لیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ شیطان کی وسپرز کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کو لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں، رائٹ کرنا ہے، آپ ڈرا کر سکتے ہیں، آپ شیئر کریے گا ضرور اپنے فیملی کے ساتھ کہ آپ نے آج کیا سیکھا، کہ شیطان آپ کو کیسے وسپر کرتا ہے، کون کون سی باتیں آپ سے کرتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ لیٹس میک دعا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر شیطان آپ کو وسپر کرے گا تو آپ شیطان کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو کمزور کر دے اور مجھے اسٹرانگ بنا دے، مجھے طاقت دے دے اور مجھے اچھا بچہ بنا دے، اور میں یہ ریئلائز کر لوں کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے شیطان کے اگینسٹ بھی اور ہر چیز میں۔ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی، ٹائم پہ آئیے گا۔ شیطان کی ضرورت ہے۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ۔ بہت مجھے خوشی ہوئی آج آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کرا، سب بچے پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کل کا ٹاپک کیا ہوگا؟ کل کا ٹاپک آپ کو میں کل ہی بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ٹائم پہ آئیں گے تو پھر ہم سنیں گے۔ چلیں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔